زبان سے جو پہلا جملہ نکلا کرتا تھا وہ ماں سے تیرا نام تھا۔ اے ماں تیرے جوان بیٹے کو یہ جہنم کی آگ کے اندر جلایا جائے گا، اے ماں مہربانی کر، اے ماں شفقت کر۔ حضرت مالک بن دینار علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حج کرنے کے لیے گیا تو اس سال وہاں حاجیوں کی ایک کثیر تعداد حج کرنے کے لیے آئی تھی، یعنی لاکھوں کا مجمع تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں خیال آیا مالک تعالیٰ کیا تو نے اس سال ان تمام کے تمام لوگوں کا حج قبول فرما لیا ہے یا کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس کا تو نے حج قبول نہ کیا ہو؟ تو کہتے ہیں میں جس وقت شام کو گھر آیا آ کر میں سو گیا، رات کو مجھے خواب میں بتایا گیا اے مالک بن دینار میں نے لاکھوں لوگوں کا حج قبول فرما لیا ہے۔ یار وہ مالک ہے، اگر وہ چاہے تو کہتا ہے گھر بیٹھے بیٹھے والدین کی زیارت کر لو، اللہ حج مقبول کا ثواب عطا فرما دے گا، لیکن اگر وہ مالک قبول نہ کرنے پہ آئے تو وہ بے نیاز ہے۔ فرمایا کہ مجھے بتایا گیا کہ لاکھوں لوگوں کا حج قبول ہو گیا ہے لیکن ایک بندہ ایسا ہے اس کا نام ہے محمد بن ہارون بلخی، کہا گیا کہ اس بندے کا اللہ رب العالمین نے حج قبول نہیں کیا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں صبح ہوئی تو میں اس بندے کی تلاش کے لیے نکلا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پتہ کیا کہ مقام بلخ کے لوگ کہاں پر قیام پذیر ہے، تو کہتے ہیں میں تلاش کرتا جہاں بلخیوں کا کیمپ لگا ہوا تھا وہاں بالآخر میں پہنچ گیا اور میں نے جا کے ان حاجیوں سے پوچھا کہ آپ لوگوں میں محمد بن ہارون بلخی نامی شخص کون ہے؟ تو ان حاجیوں نے بتایا کہ وہ تو یار بڑا نیک بندہ ہے۔ آپ پریشان کہتے ہیں رات کو میں نے خواب میں دیکھا تھا اللہ نے حج قبول کوئی نہیں کیا۔ یہ حاجی حضرات بتا رہے ہیں کہ وہ بڑا نیک بندہ ہے۔ کہتے میں نے پوچھا کس طرح کا نیک بندہ ہے، کیا وہ عمل کرتا ہے؟ تو ان حاجیوں نے بتایا کہ یہ محمد بن ہارون بلخی جو ہے اس سال اس کا 24واں حج ہے، یعنی 24 سال سے وہ بندہ مسلسل حج کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ آپ کو بتایا گیا کہ وہ ہارون بلخی جو ہے وہ دنوں میں روزہ رکھتا ہے، راتوں کو قیام کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا تو میں نے پوچھا کہ ابھی اس وقت وہ ہارون بلخی کہاں پر ہے؟ تو ان حاجیوں نے بتایا کہ وہ سامنے ایک پہاڑی دیکھ رہے ہو، اس پہاڑ کے بالکل کنارے پر ہارون بلخی نے اپنا کیمپ لگایا ہوا ہے، تو آپ وہاں پر چلے جائیں، وہاں آپ کی مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں میرے دل میں بڑی کشمکش پیدا ہوئی، یار اس بندے سے ملاقات کرنی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس پہاڑ کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا ایک شخص جو ہے وہ مصلی بچھائے ہوئے نماز ادا کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس وقت اس بندے نے سلام پھیرا تو میں قریب ہو کر میں نے سلام کرنے کے بعد پوچھا کہ آپ ہارون بلخی ہی ہیں؟ تو وہ سامنے والا شخص کہنے لگا ہاں جی میں محمد بن ہارون بلخی ہی ہوں۔ اور اس شخص نے جو مصلی پر بیٹھا ہوا تھا جس نے 24 حج کیے تھے وہ کہنے لگا کہ آپ مالک بن دینار ہے نا؟ تو حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں پریشان کہ اس بندے کو میرا نام کیسے پتا ہے۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں اتنی دیر میں اس شخص نے مجھ سے کہا کہ آپ خیریت سے میرے پاس تشریف لائے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ میں تو صرف آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو وہ بلخی شخص نے کہا نہیں آپ کسی اور کام کے لیے آئے تھے۔ کہتے ہیں میں نے پھر اس کو یہی کہا کہ میں صرف آپ کو دیکھنے کے لیے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لایا تھا۔ تو وہ بلخی شخص اتنی دیر میں رونے لگا اور اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ آنسو بہتے بہتے اس شخص نے کہا کہ اے مالک بن دینار مجھے پتا ہے آپ جس کام کے لیے تشریف لائے ہیں، مجھے پتا ہے کل رات کو آپ کو خواب کے اندر بتا دیا گیا ہے کہ میرا اس سال بھی حج قبول نہیں ہوگا۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں میرے رونگٹے کھڑے ہوں گے، میں پریشان ہو گیا کہ اس بندے کو یہ بھی پتا ہے کہ رات کو مجھے خواب آیا اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اس سال اس کا حج قبول نہیں ہونا۔ مالک بن دینار کہنے لگے کہ یار تجھے کیسے پتا کہ رات کو مجھے خواب آئی تھی؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں 24 سال سے مسلسل حج پر آ رہا ہوں اور میں ہر سال یہاں پر اللہ رب العالمین کے گھر میں حاضر ہو کے اس مالک کے در کا طواف بھی کرتا ہوں، میں حجر اسود کے بوسے بھی لیتا ہوں، مقام ابراہیم پر جا کے میں نوافل بھی ادا کرتا ہوں، صفا مروہ کی سعی بھی کرتا ہوں، اور جب یہ سارا کچھ کر لیتا ہوں یہ سب کچھ کرنے کے بعد میں آخری الوداعی طواف کرنے کے لیے جاتا ہوں تو ہر سال ایک اللہ کا ولی آ کر مجھے بتا کر جاتا ہے کہ اے بندہ خدا تیرا حج قبول کوئی نہیں ہے، جا دوڑ جائے یہاں سے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے اس کے کچھ شخص کے گوڑے پہ ہاتھ رکھا اور میں اس کے قریب بیٹھ گیا، میں نے دیکھا کہ اس کا ایک بازو بھی کٹا ہوا ہے، ہاتھ سے معذور بھی ہے، لیکن اس کے چہرے پہ عبادت کے نشانات بھی نظر آ رہے تھے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا اے بندے خدا بتا تو صحیح 24 سال سے تیرا حج قبول کیوں نہیں ہوا؟ تو وہ شخص کہنے لگا، بلکہ شخص کہنے لگا کہ اے مالک بن دینار نہ پوچھو، اگر میں نے وجہ بتا دی نا تو آپ مجھ سے نفرت کرنے لگو گے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے بہت زور لگایا، میں نے پوچھا، بالآخر وہ بندہ بتانے کے لیے رضامند ہو گیا اور وہ بلخی شخص نے بتایا کہ 24 سال سے میرا حج قبول اس لیے نہیں ہو رہا کہ
کہ میں اپنی ماں کا نافرمان تھا، میں اپنی ماں کا نافرمان تھا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے پوچھا کیا مطلب، کیا نافرمانی تو نے کر دی کہ جس کی وجہ سے 24 سال ہے میرا حج قبول کوئی نہیں ہو رہا؟ مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے یہ سوال اس سے کیا تو وہ شخص رونے لگا، اور روتے روتے وہ شخص نے بتایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے مال بھی دیا، اللہ رب العالمین نے مجھے گھر دیا، جائیدادیں دی، زمین دی، ہر شے رب تعالیٰ نے مجھے نوازا۔ وہ کہتا ہے کہ لیکن میں رب تعالیٰ کے دیے ہوئے اس مال کو غلط کاموں میں نے خرچ کرنا شروع کر دیا، شراب پینی میں نے شروع کر دی۔ کہتے ہیں ایک دن میں رمضان کا مہینہ تھا، عصر کا وقت تھا، شراب کی حالت میں جس وقت گھر آیا تو میری بوڑھی والدہ وہ روزے کی حالت میں تھی، عبادت گزار خاتون تھی، وہ روزے کی حالت میں نماز عصر کے وقت تندور پہ بیٹھے ہوئے روٹیاں بنا رہی تھی۔ کہتا ہے کہ میں شراب کی حالت میں تھا، گھر میں داخل ہوا اور والدہ وہ اونچی آواز سے کہا کہ ماں روٹی لے کر آ۔ تو والدہ نے کہا کہ شرم کر، تیرا روزہ نہیں ہے، کم از کم باقی روزے داروں کا تو حیا کر لے۔ تو یہ بلخی شخص کہنے لگا کہ مجھے غصہ آیا، شراب کی حالت میں تھا، عقل سلامت کوئی نہیں تھی اس وقت۔ کہتے ہیں مجھے غصہ آیا اور میں یہ جواب برداشت نہ کر سکا، میں ماں کے قریب گیا اور ماں کو جا کے میں نے تھپڑ مارا۔ کہتے میرے ماں کو تھپڑ مارا، ماں جلتے ہوئے تندور کے اندر گر گئی۔ یہ بلخی شخص کہنے لگا کہ لوگوں نے مجھے اٹھایا اور کمرے کے اندر بند کر دیا، ساری رات لوگوں کی چیخوں پکار کی آواز میں سنتا رہا، لیکن نشے کی حالت میں تھا، نہیں اٹھ سکا۔ اگلے دن ظہر کا وقت آیا، میری جس وقت آنکھ کھلی سامنے میری بیگم جو تھی، میری بیوی جو تھی، وہ الماری سے کپڑے اتار کر پیکنگ کر رہی تھی، اپنا سامان پیک کر رہی تھی۔ تو میں نے اسے پوچھا کہ تو کہاں جا رہی ہے؟ تو وہ کہنے لگی میں ماں کے قاتل کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہ کہنے لگا کہ میری ماں قتل ہو گئی ہے؟ تو کہنے لگی ہاں، جس ماں نے 9 ماہ تجھے پیٹ کے اندر رکھا، جس ماں نے اپنی چھاتی سے دودھ پلا پلا کے اتنا جوان کیا، تجھے بڑا کیا، اسی ماں کو کل رات تو نے تندور میں دھکا مار کے تھپڑ مار کے تو نے گرا کے ماں کو قتل کر دیا۔ تو وہ بلکہ شخص کہنے لگا کہ تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں، میری ماں قتل ہو گیا؟ تو کہنے لگی کہ ماں مرتے وقت یہ وصیت کر کے گئی تھی کہ میرے بیٹے کو میرے جنازے کے قریب تک نہ آنے دینا۔ یہ شخص کھڑا ہوا، پاس ہی کلہاڑی پڑی تھی، کلہاڑی اٹھائی، جس ہاتھ سے ماں کو تھپڑ مارا تھا وہی ہاتھ پورے کا پورا اپنا کاٹ دیا، اور سارا کچھ جو ہے زمین جائیداد ہوتی ہے وہ راہ خدا میں صدقہ کر دی، خیرات کر دی۔ اب دنوں کو روزہ بھی رکھتا ہے، راتوں کو نوافل بھی پڑھتا ہے، راتوں کو قیام بھی کرتا ہے، تسبیحات بھی کرتا ہے، 24 سال سے مسلسل حج کرنے بھی آ رہا ہے، لیکن رب تعالیٰ اس کو پھر بھی معاف نہیں کر رہا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں جب میں نے یہ واقعہ سنا میں اٹھ کر میں نے ایک تھپڑ اس کے منہ پہ رسید کیا، اور میں اٹھ کے اس کو کہنے لگا کہ اے بندے خدا تیری زندگی میں کبھی معافی نہیں ہوگی، تو اسی لائق ہے، کبھی تیری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ وہ شخص روتا بلکتا رہا، بلکہ شخص جو ہے مالک بن دینار کہتے ہیں میں اپنے گھر چلا گیا، رات سویا تو کملی والے کا دیدار ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواب کے اندر تشریف لے آئے اور آ کر کہا اے مالک بن دینار تو نے اس شخص کو کیوں مایوس کر دیا، تو نے اس کو اللہ کی رحمت سے کیوں مایوس کر دیا، تو نے ایسا کیوں کہا کہ تیری عبادت قبول نہیں ہوگی، تیری بخشش نہیں ہو سکتی؟ مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص نے اتنا بڑا گناہ کر دیا، اس نے اپنی ماں کو قتل کر دیا، کیا اس کی ابھی بھی بخشش ہو سکتی ہے؟ اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بندے خدا، اے مالک بن دینار، اس کی بخشش اس کی ماں کی وجہ سے ہی ہوگی، یعنی اس کی بخشش اب کوئی کروا سکتا ہے تو اس کی ماں ہی ہے۔ تو مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اس کی بخشش ہوگی؟ حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن اس کی والدہ اس کے خلاف رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر مقدمہ پیش کرے گی اور کہے گی مالک اسے پوچھ تو صحیح میری کیا غلطی تھی، مجھے کیوں اس نے جلا کر مار دیا؟ رب تعالیٰ کی بات سنے گا اور فرشتوں کو حکم دے گا اس بندے کو جہنم کے اندر لے جاؤ۔ اس کی والدہ کہے گی کہ مالک اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ رب تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو زنجیروں کے اندر جکڑ لیا جائے اور اس کو جہنم کی طرف لے جایا جائے۔ فرشتے زنجیروں کے اندر جکڑ کے اس کو گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ وہ شخص جہنم کی جس وقت قریب جائے گا پیچھے مڑ کے والدہ کی طرف دیکھے گا، پھر تھوڑا قریب جائے گا، پھر پیچھے مڑ کے والدہ کی طرف دیکھے گا اور کہے گا اے ماں جس وقت دنیا کے اندر مجھے تکلیف ہوا کرتی تھی، اے ماں میری زبان سے جو پہلا جملہ نکلا کرتا تھا وہ ماں صرف تیرا نام تھا، اے ماں تیرے بیٹے کو یہ جہنم کی آگ کے اندر جلایا جائے گا، اے ماں مہربانی کر، اے ماں شفقت کر۔ انہوں نے فرمایا اس کی ماں بارگاہ الہی میں عرض کرے گی اے مالک تعالیٰ میں نے اس کو معاف کر دیا، اے مالک میں نے اس کو معاف کر دیا، مالک تو بھی کریم ہے، مالک تو بھی غفور و رحیم ہے، تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اے مالک میں اس کی ماں
اس کے گناہوں کو معاف کرتی ہوں، اپنے اس کی سزا کو معاف کرتی ہوں، اے مالک تو بھی اس کو معاف فرما دے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا اسی لڑکے نے تجھے دنیا کے اندر جلتے ہوئے تندور کے اندر جلا کے مار دیا تھا، تو کیوں اس کو جلنے دے رہی؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، مالک کو سب کچھ پتا ہے، لیکن یہ خاتون مالک کی بارگاہ میں عرض کرے گی مالک تعالیٰ میں تو اس کی ماں ہوں نا، مالک تعالیٰ میں اس کی ماں ہوں، تو اس کو معاف فرما دے۔ حضور نے فرمایا جب اس کی ماں اس کو معاف کر دے گی تو اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دے گا۔ اے میرے دوستو، خلاصہ کلام سے اتنا ہے کہ اگر تمہیں رب تعالیٰ نے والدین کی نعمت سے نوازا ہے نا، تو میرے دوستو والدین کی قدر کر لو، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لو۔ میرے حضور نے فرمایا جن کے والدین راضی ہو اللہ ان سے راضی ہوتا ہے، لیکن جن کے والدین ناراض ہوتے ہیں تو میں عرش کا رحمان بھی ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔